نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 18ویں مجلس میں شریک ہونے والے تمام ہی معزز سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج سے الحمدللہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے اور بہت سے ہماری خواتین اور بہت سے احباب خواتین گھروں میں اور احباب مساجد میں اعتکاف میں مشغول ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کے اعتکاف کو بے حد قبول فرمائیں اور اس درمیان بہت سے لوگوں نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ مسجد میں اعتکاف کا موقع نہیں ہے تو کیا ہم گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو ان کو یہی بتلایا گیا کہ شریعت میں گھروں کے اندر اعتکاف کا حکم مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے ہے۔ اب جو حضرات ہر سال اعتکاف فرماتے رہے ہوں تو ضرور ان کو ایک احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم اس سال یہ عبادت نہیں کر پا رہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نیک عمل کا پابند ہو اور پھر کسی عذر کی وجہ سے اس عمل کو نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے ارادے کی بنیاد پر اس کو بھرپور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو موجودہ حالات میں جو حضرات اعتکاف کے خواہش مند ہیں اور چاہنے کے باوجود وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر پا رہے، دل محسوس کر کے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنی نیت اور ارادے کے اعتبار سے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن انہیں چاہیے کہ اگر مسجد کا اعتکاف نہیں ہوا تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم آخری عشرے کی عبادات کو انجام ہی نہیں دے سکتے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے دنیاوی تقاضوں ضرورتوں سے جو بھی خالی وقت بچے دن میں یا رات میں وہ عبادت میں گزاریں۔ جو جگہ نماز کے لیے خاص کر رکھی ہے
جہاں 5 وقتہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہیں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کریں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، دوسروں کو پڑھ کے سنائیں، ایک ماحول عبادت کا گھر میں بنائے رکھیں تاکہ اعتکاف کی کسی حد تک تلافی ہو سکے۔ اگرچہ یہ اعتکاف تو نہیں ہوگا لیکن رمضان المبارک کے اجر و ثواب سے انشاءاللہ محرومی بھی نہ رہے گی۔ اعتکاف کے بارے میں کئی سوال آئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحبہ نے سوال بھیجا ہے کہ اعتکاف کرنے والی عورت چھوٹے بچے کی ضروریات کے لیے جیسے دودھ گرم کرنے یا استنجا وغیرہ کرانے کے لیے اپنے معتکف سے اٹھ کر باہر جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ایسی عورت کو بھی باہر جانا منع ہے، اسے اپنے معتکف میں رہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی عورتیں اعتکاف نہ کریں جن کو اس طریقے پر بار بار اٹھ کے جانا ہوتا ہو، بلکہ وہ جو وقت خالی بچے وہ اپنا ذکر اذکار میں گزار دیا کریں۔ ایک سوال اور ہے کہ موجودہ وقت میں مسجد کے اندر صرف 5 آدمیوں کو نماز کی اجازت ہے، اب اخیر عشرے میں 2 یا 3 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور یہ دوسری منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ دوسری منزل پر اپنی نماز الگ پڑھیں گے یا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نیچے والے امام کی اقتداء کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نماز الگ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر مسجد کے نچلے حصے میں جانے کا راستہ مسجد شرعی کے حدود میں ہو، یعنی وہیں سے زینہ جا رہا ہو جو مسجد شرعی ہے جہاں پر نماز ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ نیچے جا کر جماعت میں باقاعدہ شریک ہوں، 5 وقتہ نماز نیچے جا کے پڑھا کریں۔ لیکن اگر راستہ مسجد سے باہر سے ہو نیچے جانے کا، یا اور کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے نیچے جانا مشکل ہو، تو پھر یہ اوپر بھی اسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو نیچے ہو رہی ہے۔ امام سے آگے نہیں رہنا چاہیے اور امام کی نقل و حرکت کا انہیں علم ہونا چاہیے، چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو یا ویسے ہی آواز کے ذریعے ہو، تو ان کی نماز اوپر ہی درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف کے ختم پر جب معتکف گھر جاتا ہے تو جاتے وقت کیا اجتماعی دعا کرانی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اجتماعی دعا کہیں ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پر اپنی اپنی دعائیں لوگ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر 2-3 آدمی ہوں تو تہجد جماعت سے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ حافظ صاحب ہوں، 2-3 آدمی ان کے ساتھ مل جائیں، سامع ہوں 1-2 اور ہوں، 12 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، گنجائش ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مجمع اکٹھا ہو، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وتر کی دوسری رکعت میں امام صاحب نے کچھ آیت متشابہ لگ گیا اور ایک جگہ کی آیت دوسری جگہ کی پڑھ دی، مثلا انما توعدون لواقع تھا، اس کو وان الدین لصادق پڑھ دیا،
تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ چونکہ اس میں معنی بدلے نہیں ہے زیادہ، اس لیے نماز درست ہو گئی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قبرستان کی جگہ پر بنی ہوئی مسجد شرعی مسجد میں حکم ہوگی یا نہیں، اور اس میں مسنون اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قبرستان کی جگہ پر جو مسجد بن گئی وہ مسجد ہو گئی، اور وہ شرعی مسجد ہے، اس میں سارے احکام شرعی مسجد کے نافذ ہوں گے، لہذا اگر کوئی وہاں اعتکاف کرنا چاہے مسنون اعتکاف تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز ہی کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک جمعے کی نماز اس طرح پڑھی ہے گھر میں کہ امام اور 2 مرد اور پیچھے ایک عورت مقتدیہ تھی، تو ہمارا جمعہ ہوا یا نہیں؟ تو اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر میں بند ہو کر کے اس طرح جمعہ پڑھنا کہ باہر والوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، اذن عام نہ ہو، تو اس طرح جمعہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور بظاہر سوال سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ گھر کے اندر نماز پڑھی گئی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 مرد مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، 3 مرد۔ اسی کے اوپر فتویٰ ہے، اور یہاں پر 2 مرد پائے گئے اور ایک عورت، تو ان دونوں وجوہات سے کہ ایک تو اذن عام نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو تعداد ہے مقتدیوں کی وہ پوری نہیں ہے، اس لیے آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔ آپ کو چاہیے کہ ان جمعوں کی ظہر کی نماز قضا کریں اور آئندہ ان شرائط کا خیال رکھیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک داڑھی والا آدمی ہے جو کہ نماز اور قرآن صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، اور غیر داڑھی والا آدمی نماز قرآن اچھی پڑھ سکتا ہے، اچھی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس صورت میں امامت کا حقدار زیادہ کون ہے؟ اگر وہ داڑھی والا اس قدر قرآن پڑھ سکتا ہے جتنے میں نماز درست ہو جاتی ہے، ایسی کوئی فاش غلطی نہیں کرتا جس سے نماز فاسد ہو جائے، اور نماز کے موٹے موٹے مسائل کا اسے علم ہے، تو وہ داڑھی والا امامت کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ بہت اچھا نہ پڑھ سکتا ہو۔ لیکن اگر بالفرض وہ بیچارہ ناواقف ہے اور اس کی ادائیگی بھی نہایت ناقص ہے، اور جو غیر داڑھی والا ہے وہ بہترین ادائیگی والا ہے، مسائل سے بھی واقف ہے، تو اس خاص صورت میں وہ غیر داڑھی والا نماز پڑھائے گا، لیکن ہم اسے یہ مشورہ دیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امامت کی توفیق عطا فرمائی تو اب جو امام کے اوصاف ہیں، امام کی صفات ہیں ظاہری اور باطنی، ان کو بھی اپنانے کی فکر کریں، اور آئندہ یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے۔ عزم اور پختہ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی امامت بھی بلا کسی تردد کے درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد پھر مفلحون تک پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایسا پڑھنا مستحب ہے، اور یہ مستفاد ہے ایک روایت سے جس میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو عمل مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دے۔ خیر الراحل المرتحل، یعنی ایک عمل پورا کیا پھر شروع کر دیا،
اسی خیر کے کام سے واپس آیا، پھر سامان سفر باندھنے لگ گیا، تیاری شروع کر دی، اسی طرح قرآن پاک مکمل کیا، پھر شروع کر دیا۔ اس لیے مفلحون پر ختم کرنا یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں، بہتر ہے۔ ایک سوال صلاۃ التسبیح سے متعلق ہے کہ تیسرا کلمہ سورہ فاتحہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، فاتحہ سے بھی پہلے پڑھا جائے گا، پھر بعد میں بھی پڑھا جاتا ہے ایک سورت میں، اور رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پہلے پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر یہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ پہلے سبحان ربی العظیم پڑھیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا جو جتنا بھی مناسب ہو، اور پھر بعد میں وہ اسی طرح سجدے میں بھی جا کر یہی کریں۔ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تفصیل سے بیان کر دیں، تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے نیت باندھی جائے، پھر ثنا پڑھی جائے، پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائی جائے۔ حافظ قرآن ہو تو مسبحات سے پڑھے تو بہتر ہے، جس کے شروع میں سبحہ ہے، یسبح ہے، سورہ حدید ہے، حشر ہے، صف ہے، جمعہ ہے، تغابن ہے۔ اور اگر نہیں ہے حافظ یا یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو چاہے صورتیں پڑھ لے۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں نہ جائے بلکہ 10 مرتبہ پہلے تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں، پھر 10 مرتبہ رکوع سے اٹھ کر پڑھیں، پھر سجدے میں پڑھیں، سجدے سے اٹھ کر پڑھیں، پھر سجدے میں پڑھیں۔ اس طرح 75 ہو جائیں گے ایک رکعت میں۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو پھر پہلے 15 مرتبہ، پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ۔ یہ تو ہے ایک صورت جو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے، لیکن ایک اور صورت بھی ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ نہ پڑھیں بلکہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 65 یہاں تک ہو جائیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر پھر بیٹھا جائے گا، سیدھے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اور بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کے پھر کھڑا ہوں گے۔ تو چونکہ ہم لوگ کی عادت اس طرح بیٹھنے کی نہیں ہے، اس لیے بعض مرتبہ سہو ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کوئی اس طرح پڑھے خیال رکھ کر کے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی روایت سے ثابت ہے۔ اور جو اس کی تسبیح ہے 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے کوئی تسبیح ہاتھ میں نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر ایک انگلی دبا لیں، اپنی دائیں ہاتھ کی پہلی چھوٹی انگلی دبا لیں، پھر برابر والی دبا لیں، پھر دوسری، اس طرح سے 10 تو یوں گنے جائیں گے، اور 15 جب گننا ہو تو دائیں ہاتھ کی دبائیں، پھر بائیں کی دبائیں، پھر دائیں کی 5 دبا لیں، تو اس میں جو ہے سہولت سے گنا بھی جا سکتا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر ہر جمعے کو ہو جائے تو زیادہ بہتر بات ہے، اور جن اوقات میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے ان میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بینک میں موجود مال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر اپنے پاس موجود رقم سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
میرے کاروبار میں 78,000 روپے کا نفع ہوا، لیکن وہ ابھی میرے قبضے میں نہیں آئے، تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ واجب ہے، مگر ادائیگی جب واجب ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں گے، حساب آپ ابھی لگا لیں۔ ایک سوال ہے کہ مال تجارت والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں جو دینے والا ہے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، حساب لگا کر کے زکوٰۃ دے، لیکن اتنا اس کو وہ ملے گا فائدہ کہ جب وہ واپس ہوگی چیز، جب وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن اگر ہمارا اپنا مال ہے اور ہم نے وہ گروی پر رکھ دیا ہے تو جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ آج کل کے حساب سے اتنے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چاندی کا حساب لگتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ میری دکان میں موجودہ مال کا مارکیٹ میں کوئی فکس ریٹ نہیں ہے، جیسا موقع ہوتا ہے اسی حساب سے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اب فروخت کی قیمت کا کیسے اندازہ لگائیں؟ ہول سیل لگائیں یا ریٹیل کی قیمت سے لگائیں؟ تو اس میں اوسطاً آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے میں بک سکتا ہے یا آپ کتنے میں بیچ سکتے ہیں، اوسط لگا لیں، نہ بالکل کم نہ بالکل زیادہ، اور اسی کی قیمت لگا کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک صاحب نے پوچھ رکھا ہے کہ نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 نعمتوں سے نوازیں گے، ساری زندگی قرضے سے محفوظ رہے گا، پہاڑ جیسا قرضہ ہو تو بھی اللہ اسے ادا کروا دے گا، کسی بھی نعمت کا اس سے سوال نہ ہوگا، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ ہوگا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کی کوئی روایت ہمیں کسی صحیح حدیث میں نظر سے نہیں گزری۔ اور رہا تک درود شریف سے پریشانیاں ٹلنے کا سوال ہے تو یہ حدیث میں ثابت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فی نفسی ہی درود شریف پڑھنے سے پریشانیاں تو دور ہوتی ہیں، مگر جس تفصیل کے سے اس میں باتیں لکھی گئی ہیں جب تک وہ کسی مستند روایت سے پتہ نہ چلیں اس کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو دیکھنے میں، جب تک اس کی سند معتبر نہ ہو آپ اس کے اوپر حدیث کا لیبل ہرگز نہ لگایا کریں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بچوں کو واش بیسن میں استنجا کرانا یا گندگی دھلانا کیسا ہے؟ نیز اس سے واش بیسن پاک رہے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس واش بیسن میں وضو کیا جاتا ہے اور باقی حاصل کی جاتی ہے اس واش بیسن کو ناپاک کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہاں پر پاک پانی بہے گا، اب اسی جگہ کو آپ ناپاک کر دیں۔ اس لیے جو جگہ واش بیسن کی ہم نے اپنے وضو کے لیے بنا رکھی ہے، ہاتھ دھونے کے لیے بنا رکھی ہے، وہاں پر بچوں کو دھلانا اور بچوں کی گندگی اس کے اندر بہانا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے،
معاشرتی اعتبار سے بھی بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ ہاں، آپ کوئی واش بیسن اسی کام کے لیے مخصوص کر دیں، جہاں پر وضو نہ کیا جائے وہاں خالی بچوں کو دھلایا ہی جائے یا نہالچے دھوئے جائیں، کوئی ایسی جگہ الگ متعین کر دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہ میں اپنی داڑھی میں کبھی کبھار گہرا براؤن کلر لگاتا ہوں، جس سے نہ تو بالکل کالی نظر آتی ہے داڑھی نہ بالکل سفید، اور میری بیوی بھی مجھ سے تقاضا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی پڑھا دیتا ہوں، تو میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوال صحیح ہے اور آپ نے کالا رنگ نہیں لگا رکھا اور اہلیہ کی طرف سے بھی تقاضا ہے تو آپ کا عمل درست ہے اور آپ کی نماز کو مکروہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شب قدر میں اپنے گھر میں کچھ افراد کو جمع کر کے 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 40 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے کوئی ضروری لازمی نہ سمجھا جائے۔ اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ موجودہ حالات کے لحاظ سے سورہ فتح کا 41 مرتبہ ختم قبلہ رو بیٹھ کر کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں قبلہ رو کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں، مگر اسے ضروری نہ سمجھیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کے مائک سے سورج نکلنے کا اعلان کرانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کی عادت بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر گھر میں جنتری رہے، اور اب تو ویسے بھی موبائلوں میں نماز کے اوقات کا علم رہتا ہے، اس لیے گھر کا ماحول یہی بنانا چاہیے کہ ہر فرد نماز کے وقت سے، طلوع و غروب سے، اشراق کے وقت سے مطلع رہے۔ مساجد سے اس طرح کا اعلان مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔